امام نے فوراً یہودیوں کا رخ کیا، کہا یہودیوں تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو، بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے دکھائے تھے۔ جناب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، کہا قرآن کریم نے کہا کہ جناب موسیٰ نے 2 معجزات دکھائے، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو ید بیضا تھا، نور نکلتا تھا، ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا۔ کہا 2 معجزات قرآن کریم نے بتائے، تم بتاؤ تم کتنے معجزات مانتے ہو؟ کہا یہی 2 معجزات ہم بھی مانتے ہیں۔ امام نے کہا اگر بعد والے انبیاء کا میں دکھاؤں، انہوں نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے۔ جناب عیسیٰ نے مردوں کو ٹھوکر مار کے کہا قم بإذن ربک، مردہ زندہ کر دیا۔ ختمی مرتبت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کہا بعد والے انبیاء نے تو اور بڑے بڑے معجزات دکھائے، تم کیوں نہیں مانتے؟ کہا لیکن وہ بعد والے انبیاء کے معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے اس لیے نہیں مانتے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے ہیں؟ کہ نہیں خود تو میں نے نہیں دیکھے، میں اس زمانے میں نہیں تھا 4000 سال پہلے، لیکن مستند کتابوں میں وہ معجزات آئے۔ امام نے کہا اچھا اور اگر میں مستند کتابوں سے جناب عیسیٰ اور جناب ختمی مرتبت کے معجزات ثابت کر دوں تو مان لے گا؟ کہ مان لوں گا لیکن آپ کے نزدیک مستند نہیں، ہمارے نزدیک مستند ہو۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ کہا توریت۔ وہ جو یہودی راس الجالوت تھا نا چیف رہبر، وہ ذرا دور کھڑا تھا۔ امام نے کہا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی؟ اس نے کہا توریت۔ امام نے کہا ذرا مجمع کو بتانا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ توریت کھولو۔ اس نے توریت کھولی۔ امام نے کہا دائیں طرف کے صفحے سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ امام نے بھائی اب نعرے کا وقت نہیں رہا، کسی چیز کا وقت نہیں رہا۔ امام نے ایک مرتبہ عبرانی زبان کے اندر، عبرانی ہیبرو زبان میں توریت کی تلاوت شروع کی۔ جیسے امام نے تلاوت شروع کی، اس نے آدھا صفحہ سنا، فوراً توریت کو بند کیا، کہا رک جائیے، آپ وہاں ممبر پہ بیٹھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے فرمایا کہا کہ اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا کیسا؟ امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ کہا ایھا الناس لوگو، میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی تلاوت بھی مجھ سے بہتر ہے، ان کا علم بھی مجھ سے زیادہ ہے۔ امام نے کہا تم نے کہا تھا نا تمہارے نزدیک مستند کتاب ہو، اب میں حوالہ دے رہا ہوں۔ بائبل 3 کتابوں کا نام ہے۔ جب کہتے ہیں نا بائبل تو توریت، اولڈ ٹیسٹمنٹ، سامز آف ڈیوڈ اینڈ دا نیو ٹیسٹمنٹ، تینوں مل کے بائبل بنتی ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ توریت ہے، سامز آف ڈیوڈ زبور ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ انجیل ہے۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ جن کو ابھی تک واضح نہیں ہوئی بعد میں ریکارڈنگ سن لیجیے گا، میری رفتار بڑھتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت سے حوالہ دے رہا ہوں۔ کہ تمہاری کتاب ہے مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ امام نے کہا حوالہ چاہیے نا ہمارے نبی کا، بعد والے انبیاء کا۔ کہا ذرا توریت کھولو، سورہ تمہاری کتاب کا سورہ حبقوق۔ اس نے فوراً سورہ کھولا جو ٹرومنی انگلش کے اندر۔ امام نے کہا وہاں پہ آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک میں تلاوت کرتا ہوں اور سنتے چلے جانا۔ اب سارا مجمع سن رہا ہے، مامون بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے، یہ توریت سے ثابت کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام نے بیان کرنا شروع کیا۔ امام نے کہا سنو، وَتَجَلَّى رَبُّكَ عربی میں موجود تھا۔ جب میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا نا کتاب کا، تو میں پریشان ہو رہا تھا۔ رات کے 12 بجے کے بعد کا وقت تھا کہ یہ 1200 سال پہلے امام رضا نے اس زمانے کی توریت سے حوالہ دیا۔ توریت زبور انجیل کو تبدیل کر دیا گیا، تحریف کر دیا گیا، توجہ بدل دیا گیا۔ یہ آج بھی حوالہ موجود ہے یا نہیں؟ 2007 یا 8 کی بات ہے جب میں ترجمہ کر رہا تھا، میں فوراً آن لائن ہوا۔ اس زمانے میں وائی فائی ابھی دستیاب نہیں تھا۔ میں نے جا کے دیکھا gospel.com پہ کہ گیٹ وے ٹو بائبل، میں نے دیکھا کہ بھئی یہ موجود ہے یا نہیں عربی کی عبارت کو، کیونکہ شیخ صدوق نے عربی میں لکھا تھا۔ میں نے فوراً وہاں ٹائپ کیا تو آج موجودہ توریت میں امام کا حوالہ موجود تھا۔ میرا یقین اور زیادہ بڑھ گیا۔ ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں کہ جن کی نگاہیں دیکھ لیں توریت بدل جائے گی، لیکن تبدیل ہونے کے بعد بھی 1250 سال بعد جو حوالہ توریت میں رہے گا وہ حوالہ امام نے دیا۔